لبیک اللہم لبیک. آپ تمام تر دیکھنے والوں کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کے شو میں ہمارے سیلیبریٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ڈسکشن وہی ہو رہی ہے کہ جب یہ پہلی بار اللہ پاک کے گھر گئے تھے تو اسباب کیسے بنے تھے, اور وہ جو کہتے ہیں نا پہلی دعا جو آئی وہ کیا تھی. جب میں نے بہت سوچا تھا, مجھے ہر ایک نے سمجھایا جب میں پہلی بار جائی تھی عمرے کے لیے کہ مدیہ یہ دعا کرنا, اچھا 3 دعائیں کرنی ہیں, یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا, اور اسپیشلی بولتے ہیں پہلی دعا یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اللہ ہم آپ کے در پہ آئیں, جو ہم مانگیں وہ اگر جائز ہے تو پوری کر دیجیے گا. یہ پہلی دعا یہی لوگ کرتے ہیں, لیکن وہاں سب کچھ نہیں آتا, بھول جاتے. بریک کے دوران ہمیں جناب ہمارے سپر اسٹار عمر شہزاد نے بھی جوائن کیا ہے, جویریت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہی ہیں. اور جب گئی نا تو میں نے فیصل کا ہاتھ پکڑا, کیونکہ فیصل نے پہلے عمرہ کر لیا تھا تو اب دیکھنا تھا, میں نے آنکھیں بند کر لی. میں نے کہا اللہ میاں اب پتہ نہیں 100 چیزیں آئی تھیں کہ اللہ, پہلے تو اپنی اوقات پہ یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ میں آ گئی ہوں یہاں پہ, اور اس کے بعد یقین مانے اتنے مجھے سب ہر بندے نے بتایا مدیہ یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا. میں سب سے سن رہی, اچھا آپ نے کیا دعا کی تھی, اچھا یہ آداب کیا سب. لیکن جب میں جا کے کھڑی میں سامنے میں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا, میں اتنے دھاڑے مار مار کے روئی ہوں. میں نے کہا اللہ میں تجھ سے کیا مانگوں, تو نے مجھے یہی بلا لیا بس, اور مجھے اور کچھ سمجھ نہیں ہے میں کیا دعا مانگوں. کسی کو بھی نہیں یاد آتا میں دعائیں, اور ایک تو اتنی کپ کپی سے تاری ہو جاتی ہے کہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو دعا ہوا تو کچھ بھی نہیں یاد آتا. عمر جب آپ پہلی بار گئے تھے تو اسباب کس سے بنے تھے, کس نے پلان کیا تھا کہ ہم نے جانا ہے؟ میں فرسٹ ٹائم گیا تھا, بالکل بھی سوچا نہیں تھا, پلان نہیں تھا, لیکن آفٹر مائی مدر پاسڈ اوے تو بڑی ایک لائف میں میں بہت مشکل میں تھا, اور بہت زیادہ, کیونکہ اچانک تھا, اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ صبر آنے والی بات ہے, لیکن وہ تو خیر ماں باپ کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا, صبر آپ کو نہیں آتا اتنی آسانی سے. اور پھر میرے جو 2 بہنیں اور 1 بھائی وہ پاکستان میں ہوتے بھی نہیں, وہ باہر ہوتے تھے, تو اچانک سے ہوا تھا کہ ان کو انفارم کرنا اور سارا کچھ. خیر وہ اس کے بعد بھی مطلب جب آپ کی اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور اتنا میں آئی واز لٹرلی آئی واز ماماز بوائے. آپ سب سے چھوٹے تھے؟ سب سے چھوٹی بہن ہے, اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ آئی واز دا ون. تو میں بہت زیادہ ایک روٹین میں تھا, اور پھر چیزیں بڑی چینج ہو گئی تھیں وہ. تو ایسے ہی میں ابو کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا, باتیں کر رہا ہوتا تھا, کیونکہ میرا زیادہ تر ٹائم امی کے ساتھ گزرتا تھا, لیکن امی کے بعد پھر ابو کے ساتھ بیٹھنا اور ساری باتیں کرنا. تو اچانک سے ہوا اس طریقے سے کہ میں نے کہا کہ میں امی کے لیے کرنا چاہتا تھا عمرہ, اور وہاں جانا چاہتا تھا, اور تو بس اسی طرح ایک سلسلہ بنا. اور پھر میں جب فرسٹ ٹائم وہاں پر گیا, اور پہلا عمرہ جب میں نے امی کے لیے ادا کیا, تو پھر ایک دل میں ذرا ایک ویسی بات ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب فرسٹ ایک آپ کا ایک نظارہ ہوتا ہے, آپ جتنی بھی باتیں سوچ کے جاتے ہیں, جو کچھ بھی سوچ کے جاتے ہیں, اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں. لیکن ہم واقعی ہم یہ ایک کہتے ہیں نا عارضی زندگی ہے, بڑی ٹیمپریری لائف ہے, اور اللہ کی ہی امانت ہے, لعنت ہے, اللہ کے پاس ہی جانا ہے ایک دن. تو بس پھر وہ ایک جب میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی امی کے لیے, اور جب پہلا ایک عمرہ ادا کیا, تو وہ ایک تھوڑا سا ذرا ایک سکون آیا. اور تو اس طریقے سے ایک میرا پہلا ایک ایکسپیرینس تھا. میں نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد جاتے ہیں, یا اپنی اولاد کے بھی جانے کے بعد, آپ کسی بہت بڑے لاس یا ٹریجڈی کے بعد جاتے ہیں, سم ہاؤ آپ جس بندے کی یاد میں ہوتے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو نا کسی نہ کسی طریقے سے فیل کروا دیتا ہے دیٹ دے آر آلسو دیئر. یہ تو فیکٹ ہے بالکل کہ آپ کی امی ذرا میرے ساتھ ہے. بالکل بالکل. میرے دو حج جب میرے ہو گئے تو میرے تھا کہ تیسرے کا تو میرا وہاں پر دوستی بہت بن گئی. میرے جو حج کے کچھ فرینڈس ہیں جو اب ہماری فیملی بن گئے, جو ساتھ ہیں, تو وہ اپنے فادر کا حج کرنے جائے تھے. تو میرے دماغ میں بات آئی, میں نے کہا وقار صاحب آپ نے دونوں حج کرے, دوسرا ابا کے نام پر کر لیتے. یہ ذہن میں نہیں رہا, یہ ذہن میں نہیں آئی بات. تو بس یہ تھا کہ استاد اچانک ہو رہا تھا تو بس کر لیا, ابا کے نام پہ کر لیتے. پھر میں نے اسی وقت نیت کی تھی, میں نے کہا میں اپنے پاپا کے نام کا حج کروں گا. تو جو تیسرا میں نے کیا, میں نے اپنے والد صاحب کے نام کیا. پھر آپ کو ویسے پھر فیل ہوئے کہیں نہ بالکل فیل ہوتا ہے. اور وہ تو آپ دیکھیں نا ہر وقت تو نیت ہوتی ہے مستقل, آپ کو ہر عمرے کی نیت چیزوں ان کے جس کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں اسی کے نام سے آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کو ہر وقت لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے ساتھ. اچھا میرے یو آر سینس کہوں کہ یہ گھر کی صرف بیٹی نہیں ہے, جویریہ گھر کا بیٹا بھی ہے. تو جویریہ جب آپ پہلی بار عمرے پہ گئی تھیں تو اس کے اسباب کیسے بنے تھے, وہ کیسا پلان بنا تھا؟ میں نا بچپن سے لیڈیز سے زیادہ جینٹس پروگرامز میں زیادہ پڑھتی ہوں, کیونکہ چھوٹی سی تھی اور ماشاء اللہ آواز ایسی کہ لوگ وہ کہتے نہیں ضرور. تو ایک دفعہ نا جیسے ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں نا, وہ محفل میں عمرے کا ٹکٹ اناؤنس کرتے ہیں اور اس طرح, تو وہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں نا پڑھتے ہوئے, کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بچی اتنی چھوٹی, اٹس اباؤٹ 2005, وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بچی اتنی چھوٹی ہے لیکن اس کو کیا سمجھ ہوگی عمرے کی اور چیزوں کی, اتنا روتی ہے.
تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ میں آپ کو عمرے پہ بھیجوں نا. میں جا کے ان کی ٹریول ایجنسی پہ بیٹھ جاتی تھی, عمرے کی کلاسز ہوتی تھی, اس کو سنتی تھی. میں نے جانا نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے اسباب, بس سنتی تھی کہ سفر کیسا ہوتا ہے, یو نو. تو ایک دن انہوں نے کہا یہ اتنے شوق سے بچی آ کے بیٹھتی ہے, کہتے ہیں آپ کا جب بھی ایک اور ٹکٹ ہو جائے نا, والد کا یا بھائی تو کوئی تھا نہیں, تو انہوں نے کہا جب ہو جائے نا تو پھر آپ میرے پاس آئیے گا, تو ایک میں آپ کو دوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پیسے جمع کرتی رہی. تو پھر میں ان کے پاس گئی, تو ابو نے میری اپنے آفس سے چھٹی لے لی تھی, اور وہ ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے. وہاں سے جب وہ چھٹی لینے گئے نا, تو ان کے جو باس تھے وہ انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے. ہی واز ناٹ لائک بہت بڑے کوئی آدمی ٹائپ نہیں تھے. اس لڑکے نے میرے ابا سے کہا کہ کون کون جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا میری بیٹی جا رہی ہے, وہ نعتیں وغیرہ پڑھتی ہے, تو اس کو کسی نے اسپانسر کیا ہے, تو آپ کے پاس ایک اور کے پیسے جمع ہو جائیں تو وہ آپ کر لیجیے گا نا, تو مجھے بتائیے گا. تو ابو نے کہا تو بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, تو میں اور میری بیٹی جا رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا آپ کی وائف نہیں جا رہی ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتی نا. انہوں نے کہا جتنی بھی ٹکٹس ہو گئے, جتنی بھی چیزیں ہو گئی, ساری کینسل کریں, آپ کی وائف بھی جائیں گی, دوبارہ سب کا میں سارا انتظام کروں گا نا. تو پھر اچھا جب پہلے ہم گئے نا, تو امی احتیاطاً اپنے پاسپورٹ لے کر گئی تھی نا, کہ میں لے جاتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے کہ نہیں دو جا رہے ہیں, تو میں ان کی وائف کو بھی بھیج دیتا ہوں. تو انہوں نے امی کا پاسپورٹ نا ٹریول ایجنسی والے نے واپس کر دیا کہ نہیں ہم ایک ہی اسپانسر کریں گے. تو وہ واپس کر دیا. امی بیچاری گھر آ گئی. پھر جب وہ ابو چھٹی لینے گئے نا آفس سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی وائف کو بھی اسپانسر کرتے ہیں. ابو نے کہا میری ٹکٹس ہو گئی, یہ سب ہو گیا. کہا نہیں جو بھی پینلٹی ہوگی, جو بھی کچھ ہوگا, وہ سب کچھ میں کر دوں گا. تو اس طرح سے سارا انتظام ایسے ہوا. اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک مرتبہ اتنا. اب ماشاء اللہ جب اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا رمضان بس پاکستان میں گزرے تاکہ میں عمرہ کرتی ہوئی واپس جاؤں. وہ ایک دفعہ آپ چلے جاتے ہیں نا, اور اب میں حج کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, کیونکہ مجھے امی بتاتی ہیں, امی نے ماشاء اللہ ابھی 2 years بیک انہوں نے حج کیا, تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی حج کا ایکسپیرینس عمرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اور میں تو بتا رہا ہوں نا کہ حج کی الگ الگ حج میں میرا الگ الگ بالکل الگ الگ. اچھا میں دیکھا اس وقت ہم نے اپنی آپ کی آسانی کے لیے, کیونکہ آج آپ کو معلوم ہے کہ یوم عرفہ ہے, تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین کو 2 حصوں میں منقسم کیا ہوا ہے. ایک حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو براہ راست مناظر نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ عرفات کا میدان ہے. اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو, کیونکہ مناسک حج کی جی ابھی تک عرفے میں ہوں گے نا, آج جائیں گے شام 4 بجے کے بعد. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو مناظر ہیں, اور لوگ یہاں پر آف کورس کھلے آسمان کے نیچے ہیں, جو یہاں پہ لوگ دنیا جہان سے آ کے پہنچ رہے ہیں, اور اللہ پاک سے اپنی اپنی حاجات جو ہیں وہ طلب کر رہے ہیں. اور اتنا عجیب منظر ہوتا ہے جب آپ عرفات سے نکل رہے ہوتے ہیں نا, تو پورے رستے میں صرف وائٹ ہوتے لگتا ہے ایسے حساب کتاب کا وقت آ گیا, ہم اوپر آ گئے اور بس اب حساب کتاب ہوگا. مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہاں اس ٹائم جب ہم پہنچتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس, کیونکہ آپ نے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو اپنا آپ کو اپنی ذات کو جو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے کیا ہے, اور آپ کو اپنا آپ اتنا چھوٹا سا جو ہے وہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کوئی ایسا معجزہ, میں بات چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ جو معجزے ہوئے ہوں آپ کی عمرے میں, اور عمر نے تو ماشاءاللہ سے, عمر کا تو نکاح بھی جو ہے وہ وہیں پر ہو, تو عمر سے بھی جاننے کی کوشش کرے گی کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاک گھر میں جا کے, وہاں پر مدینے میں جا کے اگر وہ کریں, تو عمر آپ نے بھی پروسیس بتانا ہے. یہ لوگ بالکل جاننا چاہیں گے کہ ہاؤ ڈڈ آل آف دس ہیپن. معجزہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہو جس کو آپ ابھی بھی یاد کرتی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پتہ ہے مدیحہ, مجھے لگتا ہے کہ صرف موضوع ہیں, حقیقت ہے ہمارا تو چلے جانا ہی معجزہ ہے کہ ہم اتنی دنیا میں لوگ ہیں اور ہم گئے. حج پہ میرا بہت شوق, بہت جسے کہتے ہیں نا پاگلوں کی طرح مجھے حج پہ جانا ہے. میرے پاس اسباب نہیں تھے, بالکل بھی نہیں تھے. بھائی بھابھی کے بھائی پوری فیملی جا رہی تھی. بھائی نے کہا ساتھ چلیں گے, میں نے کہا نہیں ہو رہا بھائی آپ چلے جاؤ. کہہ لیں نہیں ساتھ چلیں گے. میں کہا نہیں یار چلو میں کر لوں گی انشاءاللہ, اگلی دفعہ صحیح. میں آ گیا تھا اور سب کے سارے کام ہو گئے, سب کے ویزے آ گئے. میں ٹور پہ گئی ہوئی تھی, میں واپس آئی. بھائی نے کہا کوشش کرے, میں کہا نہیں بھائی, میں نے بالکل آس چھوڑ دی تھی. صرف 9 دن پہلے میرا ویزا آیا تھا جانے سے پہلے. میں آئی ہوں ٹور سے. بھائی نے کہا تیاری کر لو. میں نے کوئی کلاس نہیں لی, کچھ نہیں کیا تھا. ہم حج کیمپ جا رہے ہیں. میں کہا کہاں بھائی, اب دن ہی کتنے, تم لوگوں کی فلائٹ ہو. میں نا میں ویسے بلاوا آیا تھا, میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی, بس مجھے چھوٹی سی بریک لیے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ. بریک پہ جانے سے پہلے کیونکہ ہم ذرا بات کر رہے تھے معجزات کی, دیکھیں ہمارا وہاں پہ چلے جانا بھی معجزہ ہے. کتنے کروڑوں لوگ اپنے دل میں یہ آس لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے, ہم نے پیارے کے روضے کا دیدار کرنا ہے, لیکن وہ نہیں جا پاتے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کے نصیب میں نہ لکھا ہو. تو جو لوگ یہ حسرت کو لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں,
تو میں نے دیکھا جو رسول کے بہت چاہنے والے ہوتے ہیں تو رسول پاک خود ان کو لینے آتے ہیں, ان کے وقت نزا کی مشکلات کو وہ آسان کرتے ہیں خود لینے آ کے. آپ بات کر تھی جب آپ حج پہ جا رہی تھی اور اسباب آپ کے بھی نہیں تھے بٹ آپ پہنچ گئی. پھر بھائی نے کہا وہ 9 دن کی بات ہے, 30 کی میری فلائٹ تھی اور ہم گئے ہیں, پھر میرا ٹکٹ ہاتھ کیا سب چیزیں ہو گئی. بس بھائی نے مجھے ایک کہا کہ دیکھو جس تم میں رہتی ہو نا ایسا نہیں ہو سکتا. میں کہا پہنچ جاؤں میں. اچھا ہوتا ہے کیا کہ جب ہم جاتے ہیں عمرے پہ جاتے تو اپنے خاص انداز سے رہ رہے تھے, بڑا لگژری اور سب کچھ. اب حج کی ایک الگ مشقت ہے. میرے خاص کوکی ہے, بسکٹ ہے, جو میں ہر ٹریول میں رکھتی ہوں, لازمی رکھتی ہوں. میں کہا سعودیہ میں تو بہت ملتے ہیں اور وہاں پہ جاتے میرا ہمیشہ عمرے پہ ہوتا ہے, میں جاتے بنداؤ سے سب سے پہلے لے کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. خیر پہنچے ہم بہت دن پہلے, 17 دن پہلے پہنچے تھے. دوسرے دن سن برن ہو گیا, میری اسکن بالکل برن ہو گئی تھی. میڈیسنس چل رہی ہیں, دوائیں چل رہی ہیں. خیر ہوتے مجھے 17 دن پورا مکہ ہم نے چھان لیا, مجھے اپنے بسکٹس نہیں ملے. میں کہا چلو کوئی بات, اس لیے کہ اتنی گرمی تھی اور بہت دور ہمیں مطلب اسٹاپ پہ اترنا پڑتا تھا اور پھر بہت آگے حرم کے لیے جانا پڑتا تھا. عرفات پہنچے, مینا کا ٹائم گزر گیا, عرفات پہنچے, اتنی شدید گرمی لگا تھا اب مرے کب مرے. پہنچے, خیر ٹینٹ میں پہنچ گئے, شدید گرمی تھی. اور اتنے مزیدار قصہ وہاں پہ بتاؤں گی کہ ایک بچی بیٹھی سامنے کہہ رہی ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں, لوگ کہتے تو ہیں, میں نے بھی کہیں دیکھا, شکل کسی سے ملتی ہے. اس نے فوراً انسٹاگرام کھول لیا کہ یہ آپ کی شکل ان سے ملتی ہے. میں نے کہا ہاں سب لوگ یہی کہتے ہیں میری شکل ان سے ملتی ہے. میں کہا اتنا جلا ہوا مجھ کو کیا بتاؤں میں. میں کہا کہ بھابھی اس وقت تو مانگنے کا ٹائم ہے, میں باہر جا رہی ہوں. کہ یہ بہت شدید گرمی ہے, 2:30 بج جاتے. میں کہا نہیں بھابھی یہی ٹائم ہے, جلے ہوئے تو ہیں پہلے, کوئی بات نہیں, یہی مانگ وقت ہے کہ باقی سورج کی. میں نے کہا اب یقین کریں مدیہ, اس وقت یہ عالم تھا کہ لگ رہا تھا آگ کے اوپر کھڑے ہوئے, اتنی گرمی تھی کہ کارٹن سے گتے پڑے ہوئے تھے. میں نے وہ بچھایا, میں بیٹھ گئی. اب تھوڑی دیر بھابھی بھی آ کے تپش, اب کوئی احساس نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میں صرف دعا مانگ رہی, نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوں. تھوڑی دیر میں خاتون آئی, اچھا اتنا مطلب گرمی کا عالم تھا. خاتون آئی, انہوں نے میرا کے 2 ڈبے رکھ دیے. میں نے اچھا میں لے کے رکھ لی, تو کھانا پینا تھا, میں کھولا, اس میں وہ بسکٹس. اور اب یقین کرو مجھے عرفات میں وہ اتنے ملے ہیں کہ میں کراچی تک لے کے آئی ہوں. میں مطلب لٹرلی میں وہاں پہ چیخ رہی تھی. میں نے کہا یار 17 دن میں نے مکے کی کوئی دکان نہیں چھوڑی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اور اتنے مجھے ملے ہیں جس سے کوئی امتحان ہے. اس کے بعد ہم وہاں سے پیدل مزدلفہ گئے ہیں. اور آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میرے اگر بیڈ پہ ذرا سا دانہ بھی ہوتا ہے نا, میں سو نہیں سکتی. میں نے کہا میں یہاں پہ کیسے سوؤں گی, میں اب تو سونا بھی ہے. اب وہ بالکل روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ, نالا چل رہا ہے اور وہاں پہ پورا کچرا ہے. اور بسیں اتنی کھڑی ہوتی ہیں, اتنی اور اس کی اور گرمی, چٹائی بچھائی, چادر بچھائی. میں نے کہا میں ایسا کہتے نا مرنڈ کے سونا, اتنا سکون کی نیند آتی ہے مزدلفہ کی سڑک پہ. میں نے کہا بھائی میرے چاروں طرف کچرا پڑا ہوا ہے, میں کیسے سو رہی ہوں. کہہ رہے ہیں اور یہی اتنی سکون کی نیند آتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی ایسی غشی کے دورے پڑتے ہیں وہاں پر. کہ وہاں جب اس گھر چلے جائیں تو پھر واقعی پھر تو سکون ہی سکون ہے. آپ کے ساتھ کیسا موجودہ ہوا جو آپ کو ابھی بھی آپ کو یاد ہو ایسا؟